آج 16 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن کا بڑا وظیفہ، وہ بھی انا اعطیناک الکوثر اور یا فتاحو کا۔ جو لوگ 16 ذی الحج جمعۃ المبارک کا سب سے قیمتی اور سب سے طاقتور عمل صرف ایک بار کر لیتے ہیں، پورا سال ان لوگوں کو لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے ہیں۔ بے شک اس عمل کو ایک مرتبہ آزما کے دیکھ لو۔ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کا یہ ذکر کر لیتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوست کی کسی بات کو، کسی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، بیٹھے بٹھائے تمہیں اللہ مالا مال کر دے، تو پھر انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے گا، جسے پڑھنے کے بعد پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، آج قبولیت کا دن ہے، آج کا دن بڑی مراد کا دن ہے، آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ اللہ والو، 16 ذی الحج جمعۃ المبارک کا دن بہت ہی بابرکت قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ اس دن میں مانگی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی۔ کاروبار میں ترقی عروج کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ صرف آپ نے 16 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ پورا دن پوری رات موجود ہے۔ ناظرین، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، صرف یقین کامل کے ساتھ۔ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والو، ماہ ذی الحج میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ماہ ذی الحج جو کہ عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج 16 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھی جاتی ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھی جاتی ہے، اسے بیماری سے شفا ہو جاتی ہے۔ قرض کے لیے پڑھی جاتی ہے، اگر کروڑوں کا قرض ہے، فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار جو چلتا ہوا ٹھپ ہو چکا ہے، گاہک نہیں آ رہے، انشاءاللہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ 16 ذی الحج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ ناظرین، یہ جمعہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے۔ جمعے تو بہت سے آئیں گے، لیکن اس جمعے کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ اللہ والو، آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی کامیابیاں ان کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ بس آپ نے 16 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZOHA چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا ہمارے ZOHA چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ
ساتھ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا۔ ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج 16 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 16 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین، آج 16 ذی الحج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس جمعے کو دولت والا جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 10، 11، 12 بھی بج جائیں، تب بھی اس عمل کو پڑھنے کی آپ سب کو اجازت ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو، پڑھنا آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ جتنا پڑھیں اچھا پڑھیں، ستھرا پڑھیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے ناظرین، میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ
سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں، آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اب ناظرین، آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ سب سے پہلے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ استغفار کیا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بھی استغفار کرنا ہے۔ جو لوگ بھی 313 بار استغفار کر لیتے ہیں وہ پھر رب کی رحمت کے نظارے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے 313 بار استغفار کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ وہ درود خاص ہے، یہ سب سے افضل ترین درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا آج 16 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن اب آپ لوگوں نے یہ خاص درود پاک پڑھنا ہے جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ پانچوں نمازوں کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھیے گا، اور اگر ایک ہی بار کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں 11 بار پڑھیں، ورنہ 3 بار 7 بار پڑھیے گا، ایک بار نہ پڑھیے گا، ایک سے زیادہ بار ہی پڑھیے گا تاکہ آپ کی کامیابیوں کے مواقع زیادہ بڑھ سکیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں اس سے راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ناظرین، 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران نہ تو آپ کسی سے بات کریں گے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات
بات کرے گا۔ آپ جتنی زیادہ توجہ دہان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقاصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ وہ وظیفہ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس، لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے، توجہ دہان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والو، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرماتا ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ پھر جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کسی حاجت سے کبھی محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ
جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، پیار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں جس دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ بہترین گاہکوں کا رش بھی لگے گا۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا ہوا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار انشاءاللہ دوبارہ عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ والو، اگر آپ من پسند نوکری کے لیے بھی اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجات ہیں وہ رب کے کرم سے اور میرے رب کے فضل سے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں، یہ 3 ناموں کا وظیفہ ہے، لیکن آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے ہی کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب بھی آپ اس عمل کو کریں تو آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر کریں، قبلہ کی طرف رخ کر کے کریں اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، یعنی کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات بہت ساری غلطیاں ہم کر جاتے ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی ہی زیادہ کامیابیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمکنار فرمائے گا، تو لہٰذا توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے وہ یا وہاب یا رزاق یا غنی کا وظیفہ ہے۔ یا وہاب، یہ میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی، اور یا غنی کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے، یعنی آج آپ لوگ اللہ رب العزت سے رزق بہت زیادہ مانگیں گے۔ اللہ والو، جب آپ لوگوں کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی، ان کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح صرف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔